لڑکی نے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا۔ میز پر کوک جیسا مشروب پڑا تھا۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے لڑکی کو دیکھا جو اپنا گلاس اب ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ لو، پرسکون ہو جاؤ گے، ہر پریشانی اور غم سے آزاد، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، ہر پریشانی سے آزادی ہی تو چاہیے۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھاما، اسے سامنے رکھ کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ یکایک گلاس کے شیشے میں شیری بیڈ پر سست پڑا نظر آیا، پرسکون دنیا جہاں سے بے خبر۔ وہ کتنی ہی دیر اس گلاس کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے گلاس کو اس کے منہ سے اٹھایا اور میز کی سائیڈ پر چھوڑ دیا۔ گلاس چکنا چور ہو گیا۔ لڑکی نے گھبرا کر اسے دیکھا جو اب چابیاں جیب میں ڈال کر کھڑا ہو رہا تھا۔ لڑکی پھر کچھ کہہ رہی تھی، وہ خفا نظر آتی تھی، مگر حمزہ نہیں سن رہا تھا۔ دو نوٹ جیب سے نکال کر میز پر رکھے اور باہر کی طرف بڑھا۔ اس نے جان لیا تھا اسے سکون نہیں، شیری چاہیے، اور شاید اس میں سکون تھا۔ اور پرسکون کب چیزوں سے بھاگنے میں ملتا ہے، یہ ان کے مستقل حال سے ملتا ہے، غلط کو درست کرنے سے اور تکلیف کو درست چیزوں کو قبول کرنے سے ملتا ہے۔ اس کا سنا ہوا جسم اب اپنی پہلے سی کیفیت میں لوٹنے لگا تھا۔ حواس بحال ہو رہے تھے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ جب کسی نے دروازہ کھولا، اس نے کروٹ لی، آنکھوں کو مسلتے ہاتھ اٹھایا، دھندلا سا ویولا دکھائی دیا اور آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا اور آنکھیں سے گر کر دیکھا۔ دماغ کو سامنے کھڑے انسان کو پہچاننے میں کچھ وقت لگا۔ وہ حیاتی سارا دن یہیں پڑے رہنا ہے، اب نہا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے شیک بنا رہی ہوں، سپاٹ سا کہتی وہ واپس چلی گئی۔ وہ گرتا پڑتا کھڑا ہوا اور سیف سے سیاہ شرٹ اٹھاتا واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو پہلے سے تر و تازہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر لاؤنج میں آیا، نظریں ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حیا نے گلاس کان کے میز پر رکھے تھے اور وہیں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا کو دیکھ کر وہ سر جھٹکتا اس کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور آب شیک کو گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ حیا کی نظریں اس پر جمی تھی، اسے یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ نظر چرا گیا۔ حمزہ تمہیں لے کر بہت پریشان ہے شیری، وہ بہت پریشان ہے۔ حیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ شیری نے سر جھٹکا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور آگے بھی وضاحت دیتا، مگر حیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کس کے بس میں ہے شیری؟ ہاں، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم کس کے بس میں ہو؟ شیری خاموش رہا۔ کیا یہ ڈراگ تم سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ اب بھی خاموش تھا، مگر جس پر بیتے وہ زیادہ جانتا ہے۔ اس ڈراگ کی طلب کتنی تکلیف دہ۔ وہ اٹھ کر دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ حیا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر عشاء پڑھنے کمرے میں چلی گئی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں آ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بن چکا تھا۔ وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ نیچے بیسمنٹ میں جاؤ تو اب حمزہ علی، سمایا اور شیروان موجود تھے۔ عنایا اور جامعہ نے ایک کیس کے سلسلے میں شہر سے پائے تھے۔ سمایا ان کو موجود کچھ کیسز کے بارے میں بریف کر رہی تھی۔ سمایا کی آواز کے باوجود وہاں عجیب سی خاموشی تھی اور پھر اس خاموشی کو شور نے توڑا، برتنوں کے شور نے۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں وہ پہچان سکتے تھے یہ شور کیسا ہے۔ حمزہ فوراً زینت چڑھتا لاؤنج میں گیا۔ اس کے پیچھے باقی لوگ بھی آ گئے۔ حیا ابھی کمرے سے نکلی تھی اور اب سیڑھیاں اتر کر کچن میں ان سب کے پیچھے پہنچی۔ منظر واضح تھا، پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ حمزہ دونوں ہاتھوں سے شیری کو جکڑے ہوئے تھا، پر شیری کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، وہ پیکٹ کہاں ہے؟ مجھے میرے پیکٹ دو، مجھے میرے پیکٹ چاہیے۔ وہ کبھی چیخنے لگتا، کبھی بے بسی سے منت کرنے لگتا، شیری بس کر دے یار، نہ کرو۔ حمزہ اسے قابو کیے ہوئے تھا، آپ نے ہی لیا ہے وہ، مجھے یاد ہے آپ آئے تھے، میرا پیکٹ واپس چاہیے۔ وہ چلایا اور پھر یک دم ڈھیلا پڑتا حمزہ کی طرف مڑا، اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ بے بسی سے منتیں کر رہا تھا۔ پلیز حمزہ بھائی، بس ایک بار پلیز، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، پلیز حمزہ بھائی ایک بار۔ پھر وہ کچن ونڈو کے باہر کھڑکی کی طرف مڑا، بھابھی پلیز کہیں ان سے پلیز، بس ایک بار۔ حمزہ ایک ہاتھ سے ماتھا پکڑے، آنکھیں سختی سے بند کیے کھڑا تھا۔ سب کتنا بدل گیا ہے، شیری کتنی اذیت میں تھا، یوں ہی چیختا، منتیں کرتا۔ وہ حمزہ کی طرف واپس مڑا اور حمزہ نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ بات سنو شیری، میری بات سنو، ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اسے بازوؤں سے ہلاتے کہہ رہا تھا، مگر شیری کا اب کسی کی سن رہا تھا، اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے سوئیاں چبھ رہی ہیں، میرا جسم نڈال ہو رہا ہے بھائی، میں مر جاؤں گا اگر آپ نے وہ پیکٹ مجھے نہ دیا۔ پھر اس نے حمزہ کے ساتھ اپنے بازوؤں سے چپکے، میرے مر جاؤں گا میں، سنا آپ نے، اگر آپ نے مجھے وہ نہیں دیا تو میں مر جاؤں گا۔ اور تب سناٹے دار تھپڑ شیری کے منہ پر پڑا اور وہ ہل کر رہ گیا۔ علی نے آگے بڑھ کر حمزہ کو روکنا چاہا، مگر حمزہ نے دور سے ہی ہاتھ اٹھا دیا۔ ہو گیا اس کا تماشا، ایسا بھی کیا ہو گیا جو یہ پاگل ہوا جا رہا ہے، نشئی بن گیا ہے یہ؟ میں نے یہ سب
تو نہیں سکھایا تھا اس کو؟ حیا جا کاٹا کہ ان کو دیکھتے اسے اتنا لحاظ نہیں کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ پھر اس نے انگلی شہری کی طرف اٹھائی۔ اب اگر میں نے تمہارے منہ سے اس چیز کا نام بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ آخری دو الفاظ پر وہ دہاڑا اور لمبے ڈگ بھرتا، زینے پہ لانگتا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تھپڑ شیری کے منہ پر نہیں، وہاں موجود لوگوں کے دلوں تک ضرب لگا کر گیا تھا، جیسے سب تڑپ اٹھے تھے اور آگے بڑھ کر شیری کو گلے لگانا چاہتے تھے، حوصلہ دینا چاہتے تھے۔ بہت کچھ تھا کہنے کو مگر الفاظ زبان تک نہ آتے تھے۔ شیری ان سب کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ سب عجیب کشمکش میں تھے۔ جب حیا نے ان کو مخاطب کیا، کھانا کر جائیے گا آپ لوگ؟ علی بمشکل مسکرایا، مجھے فریحہ کو تھانے سے پک کرنا ہے، میں چلتا ہوں۔ حیا اداسی سے مسکراتے ہی اس کو دروازے تک چھوڑائی۔ دروازہ بند کر کے حیا شیروان اور سمایا کی طرف متوجہ ہوئی، جو اب تک کچن کے باہر ہی کھڑے تھے۔ ہم بھی نکلتے ہیں باہر۔ وہ اکٹھے باہر آئے، لیکن مجھے تو شیری کے دوستوں سے بات کرنی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے ان کو دیکھ رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کچھ کہے بغیر لانج میں پڑے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ حیا حمزہ کا کھانا ایس کے کمرے میں ہی دے آئی تھی، جانتی تھی اب وہ باہر نہیں آئے گا۔ سمایا نے میز پر برتن لگائے اور اب وہ تینوں میز پر اس طرح سے بیٹھے تھے کہ ایک طرف حیا بیٹھی تھی، اس کے سامنے شیروان اور سمایا ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کھانے کے بیچ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ حمزہ اور شیری کا کمرہ بدستور بند تھا۔ تبھی حیا نے سرسری شیری کا ذکر کیا، شیری سے ملنے نہیں آتے اب تم لوگ؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ خاموش رہی، پھر شیروان بولا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم اسے ڈسٹرب نہیں کرتے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ہوں۔ سمایا چمچ میں پلیٹ رکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے بولی، بھابھی حمزہ سر شیری کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں نہیں جاتے؟ حیا نے اپنی پلیٹ چھوڑی، دونوں بازو میز پر رکھتے باہم ہاتھ ملاتے۔ پتہ ہے سمایا ڈرگز ایڈکشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈرگز استعمال کرنے سے؟ وہ فوراً بولے۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہوں، ایڈکشن پر جو پہلی ریسرچ ہوئی تھی اس کے مطابق ایڈکشن نشاور چیزوں کے استعمال سے ہی ہوتی ہے۔ ہیروئن ہم سب نے نام سنا ہے، اس کے 20 دن استعمال سے انسان کا جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اسپتال میں ایک دوا ان کو دی جاتی ہے، پتہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ چپ ہوئی۔ وہ سمایا ڈر سے بولی، ڈرگ؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا تقریباً کھایا جا چکا تھا۔ یہ ہیروئن کا دوسرا نام ہے اور یہ ہیروئن بازاروں اور گلیوں میں ملنے والی ہیروئن سے کئی گنا زیادہ پیور اور اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو تم کیا کہتے ہو؟ اسپتال میں مہینوں علاج کے لیے پڑے رہنے والے لوگ اس ہیروئن کے عادی ہو جاتے ہیں؟ اس نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر پچھلی بات کو وہیں چھوڑا اور آگے بڑھی۔ ویتنام کی جنگ میں فوجیوں کا ڈر بھاگنے، گھر والوں کی یاد مٹانے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے انہیں ہیروئن دی جاتی تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ جب یہ لوگ جنگ سے واپس آئیں گے تو سب ہیروئن کے عادی ہو چکے ہوں گے، مگر جب جنگ سے واپس آئے تو حیران کن طور پر ان میں سے کوئی بھی اس نشے کا عادی نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے خوشحال زندگی گزاری۔ اس طرح اسپتال میں پڑے مریض بھی اس پیور ہیروئن کے مہینوں استعمال کے باوجود اس کے عادی نہیں ہوتے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان معاشرتی جانور ہے، اس کی فطرت ہے کہ یہ لوگوں سے بانڈ بناتا ہے۔ یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں جہاں ان کی فیملی دوست ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایڈکشن کوئی کیمیکل پاؤڈر نہیں ہے، یہ پنجرہ ہے۔ جب تک ہم خوش ہوتے ہیں ہم لوگوں سے بانڈ بناتے ہیں، مگر جب ہم زندگی میں کسی وجہ سے ناکام ہو جاتے، پریشان ہوتے تو ہم اس پنجرے میں آ جاتے ہیں اور اکیلا انسان پھر دوسری چیزوں کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے، پھر چاہے وہ موبائل ہو، سوشل میڈیا ہو، ناولز ہو یا کوئی پاؤڈر یا کیمیکل ہو، ہم ان چیزوں سے بانڈ بنا لیتے ہیں۔ انفیکٹ کچھ لوگ خود کو کٹ لگانے کے عادی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بانڈ بن جاتا ہے۔ شیروان اور سمایا نے آخری بات پر جھرجھری لی۔ حیا نے ان کو متوجہ کیا، لیکن یہ آن بیل تھے، یہ ان ہیلدی بانڈ ہے اور یہ ان ہیلدی بانڈز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیلدی بانڈ بنائیں۔ ایڈکشن کیمیکل سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے آس پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اینڈ یو نو 1950 کے بعد لوگوں کی ایوریج قریبی دوستوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، جس وجہ سے ہماری ایڈکشنز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک صدی سے ہم جو ڈرگ کے خلاف جنگ لڑیں اس جنگ ہی غلط ہے۔ ہم نشے کے عادی لوگوں کو سوسائٹی سے ہی باہر نکال کھڑا کرتے ہیں، ان کو جاب نہیں دیتے، وہ چوریاں کرنے لگ جاتے ہیں، جیل جاتے، وہ آگے جیل میں ہیں۔ وہی وہ خفا سے بولی، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بانڈ بنانا ہے اور ریڈ پارک جیسا ماحول بنانا ہے۔ ریڈ پارک ایک تجربہ ہے جس میں بہت سے چوہوں کو ایک جگہ بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں گیمیں، کھانا اور کھیلنے کے لیے مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں اور ساتھ ہی نشہ آور اور سادہ پانی کی بوتلیں۔ پہلے تجربے کے برعکس چوہے نے نشہ آور پانی بس ایک دو بار پیا، عادی نہیں ہوئے۔ وہ چپ ہوئی۔ سمایا اور شیروان شرمندہ سے بیٹھے تھے تو شیری کے دوستوں
کیا خیال ہے؟ اب وہ زیر لب مسکراتی رہی اور سمایا شرمندگی سے کھڑی ہوئی اور میز کی دوسری طرف آ کر حیا کو گلے سے لگایا۔ سوری بھابھی، ہم نے شیری کو اکیلا چھوڑ دیا۔ حیا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے سمایا کو خود سے لاگ کیا اور شیروان کی طرف متوجہ ہوئی جو کھڑا ہو چکا تھا۔ کل ہم شیری کے ساتھ کہیں باہر چلیں اور بالکل بھی اسے احساس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اکیلا ہے۔ انفیکٹ کل سب پرانے دوستوں کے ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سمایا وہ پرجوش سا بولا۔ سمایا اس کے ساتھ کل کا پلان ڈسکس کرنے لگ گئی اور حیا نے سکھا سانس لیا۔ ایک مرحلہ سر ہو گیا تھا اور جب تم چاہو اللہ تم سے کوئی کام لے تو وہ ضرور تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے تمہارا مقصد اور تم کامیاب ہوتے چلے جاتے ہو۔ نیکسٹ ویڈیو اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے۔